رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو عین وقت تھا اس کے بارے میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا حال بہت سخت ہو گیا، یعنی اکثر آوازیں آ رہی ہیں رجال الغیب کی، دیکھو تو کوئی نظر نہیں آتا، تو انسان ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں میرا حال بہت سخت ہو گیا اور ہر گھڑی عظیم سے عظیم تر آوازیں سنتی جس سے خوف معلوم ہوتا تھا۔ اسی حالت کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک فرش زمین اور آسمان کے درمیان کھینچا گیا، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان ایک اور فرش بچھا دیا گیا، اور میں نے دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان بہت سے لوگ کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے آفتابیں ہیں، یعنی فرشتے تھے اور چاندی کے برتن لیے کھڑے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ پرندوں کی ایک قطار میرے سامنے آئی، یہاں تک کہ میرا کمرہ ان سے بھر گیا، اور اللہ عز و جل نے میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا، اور میں نے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، اور میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے ہیں، مشرق میں، مغرب میں اور خانہ کعبہ کے اوپر نصب۔ پھر مجھے درد ذہ ہوا۔ درد ذہ یہ پیدائش کے وقت جو عورتوں کو درد ہوتا ہے، بچے کی ولادت کا درد، اس کو درد ذہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر مجھے درد ذہ ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم متولد ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی ایک زمین، ایک فرش کا بچ جانا، اتنے سارے فرشتوں کا آ جانا، چاندی کے برتن لیے ہوئے، ایک اہتمام نظر آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے موقع پر، پرندوں کا آنا، پھر پردوں کا اٹھا دیا جانا، اور پھر اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے مجھے درد ذہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں، پیدا ہوتے ہی بچے کا سجدہ کر دینا، وہ سجدے کو سمجھتا ہو، سجدہ کیا چیز ہے، پھر کس کو کر رہا ہے سجدہ، اس کو بھی جانتا ہو، اس کا کیا فائدہ ہے، اس فائدے کو بھی جانتا ہو، تو وہ بہت کچھ پہلے سے جانتا ہوگا تبھی ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ آپ بھی سجدہ کرتے ہیں نماز میں تو سجدے کو جانتے ہیں کہ اس کا حکم ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، وہ ساری چیزیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ تو حضور پیدا ہوتے ہی سجدہ فرما رہے ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور دونوں انگشتہائے مسجہ، یہ دونوں انگلیاں جو ہیں آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے ہیں، اور تضرع کی مانند گریاں کنا ہیں، جو تضرع، خشوع و خضوع اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی مانند جو ہے حضور سجدے میں آپ رو رہے ہیں۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے ایک سفید بادل دیکھا جس نے انہیں میری نظروں سے چھپا دیا، حضور چھپ گئے اس بادل میں نظروں سے، اور میں نے کسی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ انہیں زمین کے مشارق اور مغارب میں سیر کراؤ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ اور سیر کراؤ، اور ان کے شہروں میں گشت کراؤ تاکہ وہاں کے رہنے والے آپ کے اسم مبارک اور آپ کی صورت سے، آپ کی صفات سے، صفات کو پہچان لیں اور جان لیں کہ آپ کی صفت ماحی ہے، یعنی مٹانے والا، جو شرک کے آثار کو مٹا کر فنا کر دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ولادت کے موقع پر یہ واقعہ رونما ہوا۔ اسی طرح سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ ابر مجھ سے کھل گیا، وہ جو بادل جس نے حضور کو چھپا لیا تھا وہ چھٹ گیا۔ میں نے دیکھا کہ سبز ریشمی کپڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب لپٹے ہوئے ہیں، ابھی پیدا ہوئے اور سجدے کی حالت میں تھے، اور سجدے کی حالت کی کیفیت ذکر فرمائی حضرت بی بی آمنہ نے کہ دونوں انگلیاں، باڈی لینگویج یہ تھی کہ دونوں انگلیاں اٹھی ہوئی تھیں، اور آپ تضرع یعنی گریہ و زاری فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار فرما رہے تھے، اپنی بندگی کا اظہار فرما رہے تھے۔ اور پھر بادل آیا اور کہا گیا کہ ان کو سیر کراؤ تاکہ سب جان لیں کہ یہ ماحی ہے، یعنی بتوں کو اور ان کے نام و نشان کو مٹا دینے والا۔ پھر یہ بادل چھٹ گیا، تو جیسے ہی بادل چھٹا تو اب وہ کپڑے کہاں سے آ گئے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ سبز ریشمی کپڑے میں نے حضور کو خوب لپٹے ہوئے دیکھا، اور چشمے کی مانند
اس حریر سے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی اس ریشمی کپڑے سے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غسل دیا گیا۔ اور کوئی کہنے والا کہتا تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حضور کو تمام دنیا پر کس شان سے بھیجا گیا۔ اب وہ عادی ہو گئی تھی اس طرح کی آوازیں آنا اور یہ عجیب و غریب واقعات جو پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اور آپ کے اس دنیا میں جلوہ فرما ہونے کے لیے خاص اہتمام فرما رہا ہے۔ یہ واقعات جو ہیں منقول ہیں، آپ غور فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے حضور کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ ابھی پیدا ہوئے ہیں، سجدہ فرما رہے ہیں، سجدے کی کیفیت کیا ہے، اور پھر اتنا اہتمام حضور کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ فقط اس لیے نہیں ہے کہ قصہ بیان کر دیا، ہاں اس لیے بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسی مخلوق ہیں، ایسے بشر ہیں کہ ہر مخلوق سے اعلیٰ اور افضل ترین ہیں، ان سے اعلیٰ مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے قابل احترام، جتنی امتیں آئیں سب کو یہ بتایا گیا، سنایا گیا کہ ایک نبی آ رہے ہیں، پھر وہ ان کی زندگی میں حضور تشریف نہیں لائے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کے لیے بھی قابل احترام، اور وہ حضور کا انتظار کرتے رہے، حضور کے اوصاف و کمالات کی بنا پر حضور سے ایک تعلق قلبی قائم کیے رہے جو مومنین تھے۔ لیکن حقیقت میں اللہ کا یہ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، تو ہمارا قلبی تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مضبوط بھی ہونا چاہیے اور گہرا بھی ہونا چاہیے۔ ہر وقت محبوب کا تصور پیش نظر رہے، تو جس طرح اداکاروں کے حالات پتہ چل جاتے ہیں، کرکٹ کی محبت ہے تو کرکٹر کے اسکور معلوم ہوں گے، اس نے یہ ریکارڈ بنایا، اس نے یہ، تو اپنے نبی کے بارے میں بھی جاننا چاہیے یا نہیں جاننا چاہیے؟ جاننا چاہیے، کیونکہ محبوب کی محبت ہی ابھارے گی ان چیزوں پر۔